أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 57 سورۃ بنی اسرائیل ہے. اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے اوپر جو احسانات کیے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہ دونوں قصے وادی تیہ کے اندر پیش آئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو اصلی ملک تھا وہ ملک شام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ مصر میں آئے تھے اور یہیں پر یہ رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد یہاں پر اس شام پر عمالقہ نامی ایک قوم کا تسلط ہو گیا تھا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تم اپنا اصلی ملک جو ہے اس کو ان عمالقہ نامی قوم سے چھڑاؤ. یہ جس وقت نکلے، ان کو جس وقت عمالقہ قوم کا پاور کا پتہ چلا تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے انکار کی سزا یہ ہوئی کہ یہ 40 برس تک اسی میدان کے اندر سرگرداں اور پریشاں گھومتے رہے. اور اسی طریقے پر یہ جو واقعہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا، کہ جس وقت یہ اس میدان میں پہنچے تو انہوں نے اللہ کے آگے شکایت کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے دعا کی. وہ ایک کھلا میدان تھا، وہاں پہ نہ کوئی پہاڑ تھے، نہ بادل تھے، نہ درخت تھے، کچھ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی تمام اس ضروریات کو پورا کر دیا. ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ کو اتار دیا. من کہتے ہیں یہ میٹھی چیز تھی، ترنجبین تھی، کہ جس وقت ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ لے لیتے تھے، وہ کثرت سے بھی زائد تھی. اور اسی طریقے پر سلوہ یہ بٹیریں تھی، یہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی جس وقت بھی ان کو بھوک لگتی تھی اس کو پکڑتے تھے اور اس کو پکڑ کے ذبح کر کے کھانا شروع کر دیتے تھے. اور اسی طریقے پر ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اسی طریقے پر انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑوں جو پھٹ رہے تھے وہ بھی ختم کر دیے. جیسے ان کے قد بڑے ہو رہے ہیں ان کے کپڑے بھی اسی طرح بڑے ہو رہے ہیں. اسی طریقے پر ان کے کپڑے میلے نہیں ہو رہے تھے. تو جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جتنا تمہیں ضرورت ہو تم اتنا لے لیا کرو، آئندہ کے لیے جمع نہیں کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے حرص، لالچ اور طمع کی خاطر جس وقت اس کے خلاف کام کیا، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا تو وہ رکھا ہوا جو گوشت تھا وہ سڑنا شروع ہو گیا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا. یہ جو نقصان ہے ان کا یہی نقصان تھا کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اس سے آپ نے جمع نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی تو وہی گوشت اور وہی ترنجبین جو وہ جمع کر رہے تھے وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو گئی. تو اس پر انہوں نے اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کیا ہے.